قربان کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ دیکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحان لے, ہر امتحان میں کامیاب ہو, اس سے بڑا ہم سمجھتے دنیا میں کوئی امتحان نہیں ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں نادینا یا ابراہیم, ابراہیم کو صدقت رؤیا, تم بڑے سچے انسان, بڑے سچے انسان. بڑی اس سے بڑی آزمائش ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اپنے اس ہلتے ہوئے کمزور ہاتھوں سے چھری چلانی ہے, خود تم نے چلانی ہے اور بیٹے کی گردن پر چلانی. اس کا انشاءاللہ آئے گا عید کے موقع پر, انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. تو یہ بہت بڑی قربانی تھی, بہت بڑی قربانی تھی. ہم تصور کریں ہمارا بیٹا پانی کے اندر جا رہا ہو, آگ کی طرف جا رہا ہو, ہمارا اور عجیب ہی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے. ماء زمزم لما شرب من, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ کو مراد پوری کریں گے, وہ نیت پوری کریں گے جس نیت سے پیو گے. اس میں شفا ہے, اس میں شفا ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں, ہم سے تعلق رکھ کہتے ہیں کوئی پتھری جس کو ہوتی ہے وہ بغیر انجیکشن کے گولیوں کے آرام نہیں آتا, کسی کو کیا تکلیف, کسی کو کیا تکلیف, کہتے ہیں اتنے دن وہاں رہے, 40 دن رہے, 30 دن رہے, ایک دن گولی نہیں کھائی, کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. میرے محترم بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ذی الحجہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. جو حاجی حضرات حج کا طواف کرتے حج کی صورت میں اور حج جیسی بڑی عبادت انجام دیتے ہیں, اور وہاں پر جو مختلف ارکان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بعض فرض ہے بعض واجب ہے انہیں ادا کرتے ہیں, تو ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد وابستہ ہے. اور حج کی صدا بھی اور اس کا اعلان بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کروایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بیت اللہ کی جگہ کے متعلق علم دیا, انہیں بتلایا, انہیں دکھلایا کہ یہاں پر ہمارا گھر موجود تھا جو اب زمانے کے گزرنے سے وہ اس کی بنیادیں تک کمزور ہو چکی نظر نہیں آتی, دوبارہ ان بنیادوں سے اسے اٹھاؤ. اور فرمایا کہ اس کا مقصد اس گھر کو بنانے کا کہ میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرے, عبادت صرف میری ہو, میرے اس گھر کی عبادت میری عبادت, کیونکہ بیت اللہ ہے, یہ میرا گھر ہے. اور فرمایا کہ اسے پاک صاف رکھنا, جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا چاہے ان کے لیے آسانی ہو, جو رکوع سجدہ کرنا چاہے ان کے لیے آسانی ہو, جو ہمارے گھر کا طواف کرنا چاہے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. اور فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو, تو لوگوں آؤ اللہ کے اس گھر کا طواف کرو, اللہ کی طرف سے حج عبادت مقرر ہوئی اسے ادا کرو. روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی عرض کیا یا اللہ میری آواز تو یہاں تک ایک تھوڑے سے فاصلے تک ہی پہنچے گی, اس اعلان کا فائدہ کیا ہوگا, جو دور دراز کے لوگ ہیں انہیں کیسے پتا چلے. اللہ تعالی نے فرمایا اعلان تم کرو گے پہنچائیں گے ہم, اس صدا کو دنیا کے کونے کونے میں ہم پہنچائیں گے. چنانچہ روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے جتنے انسان دنیا میں آنے ان سب تک, ان کی سب کی ارواح تک اس آواز کو پہنچایا, ہم بھی اس میں شامل, سب تک یہ آواز پہنچی ہے, سب نے سنی ہے. یہ الگ بات ہے ہمیں یاد نہیں ہے, یاد نہ ہونا ضروری نہیں, واقعہ ہوا نہ ہو. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا الستو بربکم, یہ بھی ہمیں یاد نہیں. اللہ جسے یاد رکھوانا چاہے وہ یاد رکھ بھی لیتے. اس لیے ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ مشہور فرماتے تھے عالم ارواح کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے بڑے ولی تھے, تو اللہ جسے سنوانا چاہے. پھر جس نے آواز پر لبیک کہا ہے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حج کی توفیق دیں گے جنہوں نے لبیک کہا ہے اس آواز پر.
اور جنہوں نے 2 بار کا 2 بار حج کی توفیق ہوگی، جنہوں نے 3 بار، ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 10 حج کیے ہیں، جنہوں نے 20 حج کیے ہیں، ایسے بھی بزرگ گزرے جنہوں نے 40 سال 70 حج کیا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب ہے لبیک کی صورت میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی طرف حجاج دوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، اور اس طرح اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں، خود کو اللہ کے سامنے اللہ کے شکر کرنے کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تو میرا رب ہے، تیرا بندہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، میرا فریاد رس اور میری سننے والا، میری حاجتوں کا پورا کرنے والا، یا اللہ تو لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تو نے بلایا، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی ہیں مجھ پر، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر، جس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کو بندے کی یہ صدا بڑی پسند ہے۔ حج کی عبادتوں میں سے جو ذکر کی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت علماء نے لکھا ہے یہ عبادت، سب سے بڑا ذکر جو اللہ کو پسند ہے یہ ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کی برکت ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ اللہ کی اس عبادت کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ اس سال حج میں لوگ کم ہے، لوگ تو اب بھی زیادہ آنے کو، لیکن حکومت وہاں پر سنبھال نہیں سکتی، مجمع کو اس لیے ترتیب ہے، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے، بے ترتیبی ہر چیز کے اندر خلل ڈال دیتی ہے، تو انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، اتنے لوگ ہر سال حج کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ورنہ اتنا مجمع ہر سال حج کرنے کو تیار ہے کہ کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا، کوئی اسے سنبھالنا چاہے سنبھالنے سے وہ باہر ہو جائے، اتنے اللہ کے بندے ہر سال حج کے لیے تیار۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت، اور اس عبادت کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد وابستہ ہے، ان کا اعلان، ان کی صدا اللہ نے قبول فرمائی، اور ایسی قبول فرمایا یاتو کا رجالا، پیدل بھی آئیں گے، ایسے ہوں گے پیدل آئیں گے حج کے لیے، دوسرے ملکوں سے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور فرمایا کہ دبلی پتلی اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، لیکن اس عبادت ادا کرنے کا اہتمام کریں گے، یہ نہیں کہ جو ہمارے بندوں میں امیر ہوگا اس پر وہی عبادت کرے گا، نہیں، ایسے بندوں کو ہم لے کر آئیں گے، تو حج فرض نہیں ہوگا، ہم انہیں بلائیں گے اپنے گھر پر، تو جاتا کوئی نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کہے میں گیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہی حج پر جاتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے مالدار ہیں کہ جن کے خزانوں میں، جن کی تجوریوں میں کروڑوں نے اربوں روپے ہیں، لیکن حج کی سعادت سے محروم، اور اتنی سخت وعید آئی ہے حدیث کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جسے حج کی توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اسے اتنا دیا، لیکن سستی کاہلی میں اس نے حج نہ کیا اور اس حال میں موت آ گئی، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت ناراضگی کا اظہار، اتنی سخت ناراضگی، اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی سستی کی وجہ سے حج نہ کیا، پھر بعد میں چاہے وہ کلاش ہو جائے، غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، حج کی فرض ثابت نہیں ہوگی۔ آج جو اس کے ذمہ ایک بار فرض ہو چکا، اب زندگی میں اس پر فرض ہے، جب تھا تو طاقت تھی کیوں نہ کیا، اللہ نہ کرے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی ضروری بھی، اور حج ہے بھی جوانی کی عبادت، بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں کر لیں گے، یہ بھی غلط، اور شیطان تو ویسی انسان کو جو ہے وہ دھکیلتا رہتا ہے، سست کرتا رہتا ہے عبادت کے اعتبار سے، اس کی چال ہی ہے کہ بندہ جنت سے محروم ہو جائے اور میرا ساتھی بن جائے دوسری جگہ جہنم کے اندر۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے پہلے شادیاں کرائیں، پہلے گھر بنائیں، اور پہلے یہ کریں فلاں کام، حالانکہ یہ سارے کام فرض نہیں ہے، حج ان سے پہلے فرض ایک حد تک رکھا ہے فرض، یہ نہیں کہ آپ
اپنی مرضی کے مطابق کر لو، ضروریات کے مطابق کر لو، اتنا تو فرض شریعت نے کیا ہے، بچوں کی تربیت، ان کا نکاح کرانا. لیکن ان فرائض سے پہلے اگر توفیق ہے تو حج فرض ہے، اور حج ہے بھی جوانی کی بات، بڑھاپے میں، کیونکہ حج کے اندر چاہے جتنی سہولیات ہو، جو جاتے ہیں بتاتے علماء کرام کہ سہولت سے خالی نہیں ہے حج، تکلیف ضرور ہے، بڑی سہولتیں کر دی ہو آج اس دور میں، پہلے کے حساب سے بڑی سہولت ہے، لیکن اب بھی کہتے ہیں اتنا 45 کلومیٹر 40 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے ان سہولتوں کے باوجود. یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے. جیسے بندہ یہاں سے حیدرآباد جائے اور پھر یہ 32 کلومیٹر بنے گا زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ کا سفر پیدل کرنا ہے، 5 دنوں کے اندر کرنا ہے. تو اور پھر یہ موسم جو حج کا بھی چل رہا ہے تو یہ بھی بڑی سخت گرمی کا موسم، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے. تو یہ حج کوئی آسان عبادت نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بڑھاپے میں کر لیں گے ہو جائے گا، جوانی کی عبادت اور جوانی میں کرنے کا اہتمام. تو میں عرض کر رہا تھا ان سب کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی یاد وابستہ ہے، قربانی کی عبادت ہے، تکبیرات تشریق ہے، حج کی عبادت ہے، اور حج کے اندر جو ارکان ہیں، رمی جمرات ہے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی یاد وابستہ. صفا مروہ کی دوڑ ہے، ان کی اہلیہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد وابستہ ہے، اور ان کی ادا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب فرمائی. ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے، بڑی آزمائش آئی ہے، اور ہر آزمائش میں اللہ فرما رہے کہ کامیاب ہوئے. اب ان کی آزمائش آپ دیکھیں کہ پہلی آزمائش تو ان کی یہ تھی کہ اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا، قوم تک کو چھوڑ دیا، وطن تک کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو یہ ابراہیم علیہ السلام کو برداشت نہیں. اللہ کے بارے میں اتنے غیرت مند. ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بڑی آگ جلائی گئی، آگ کا الاؤ تیار کیا بڑے اہتمام سے، کئی دن اس پر محنت کی، ایندھن جمع کیا، اور ہر مشرک نے اپنے حصے کے اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ لیا کہ یہ اچھا کام ہے. ان کے فہم کے حساب سے ہم ضرور اس میں شریک ہوں کہ ہمارے خداؤں کو اس نے توڑا ہے اور انہیں اس نے مارا ہے، ان کی توہین کی ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اپنا خدا کہتے تھے ان پتلوں کو اور ان مورتیوں کو. تو ہر ایک نے اپنے طاقت کے مطابق اس میں برابر کا حصہ لیا. کوئی 2 لکڑیاں لا رہا ہے تو کوئی پورا ایک ایندھن جمع کر کے لا رہا ہے، لکڑیوں کا ایک گٹھڑی جمع کر کے لا رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی سواری پر سوار کر کے میری طرف سے یہ شامل کر لو. پورا جب اہتمام کیا، آگ اتنی تیز بھڑکی ہے کہ اس کے اوپر سے پرندے گزرنے کی طاقت رہتی، اتنی بلندیوں پر تھی آگ. ابراہیم علیہ السلام کو اب جالے کیسے، کیونکہ آگ کے قریب جانے کی طاقت نہیں، اتنی دور تک اس کی تپش آ رہی ہے، اب جائیں تو جائیں کیسے. پھر اس زمانے کے جو تھے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں انجینئر، پھر ان کا ذہن اچھا بھی استعمال ہوتا، غلط بھی. ان بد دماغ لوگوں نے ایک آلہ بنایا منجنیق، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، جس طرح ہم غلیل اس کو کہا جائے، پتھر اس میں رکھتے ہیں، تو اس طرح کی بڑی چیز بنائی. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھا گیا رسیوں سے اور بٹھایا گیا، اور اسے اس آگ کے علاوہ کی طرف چھوڑ دیا گیا، اور وہ چلتا گیا. اب وہ اپنے حساب سے چل رہا تھا. اس دوران اللہ کے فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ابراہیم میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب، ہوا کا فرشتہ آیا ہے، پانی کا فرشتہ آیا ہے، ابراہیم تم حکم کرو، ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے. فرمایا نہیں، میں اللہ کی مدد کا طلبگار، میرا اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حسبی سوال علم بحال، حسبی اللہ ونعم الوکیل. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ کارساز ہے میرا، وہ مجھے بچا لے گا. وہ چاہے جلانا چاہے تو میں جلنے کے لیے تیار، اور وہ بچانا چاہے تو وہ قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ منجنی کا رخ موڑ دیا ہو، یا اسے جس رسی سے باندھا گیا وہ رسی توڑ دی. اللہ تو سب کچھ کر سکتے تھے. اللہ دکھانا چاہے اپنے قدرت کا کرشمہ، آگ میں جائیں گے، آگ ان کے لیے گل گلزار بن جائے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا،
اور ٹھنڈی ایسی بھی نہیں کہ اس کو ٹھنڈک سے تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈک مطلوب ہے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو آپ کو اللہ کی مخلوق ہے نا، جو قرآن کے الفاظ ہے، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہتے ہیں جسے بخار ہو اور جانے کا نام نہ لے، یہ آیت پڑھے اس پر اور 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرے، انشاءاللہ بخار چلا جائے، اللہ کے حکم سے چلا جائے۔ یا نار کونی بردا و سلام علی فلاں کما کنت علی ابراہیم، اس طرح کے الفاظ۔ تو اس آیت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے آگ کو حکم دیا، آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، رسی تک جل گئی، آگ یہ نہیں کہ اپنا اثر نہیں رکھ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے بال پر حرام تھی، رسیاں تک جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہ جلا، ایک بال بھی اسے متاثر نہ ہوا۔ کہا کرتے تھے بڑے بہترین دن تھے وہ آگ کے دن، جتنے دن آگ میں گزارے اللہ ہر روز پوچھتے ابراہیم کیا حال ہے، اللہ کے لیے ہے نا، ابراہیم کیا حال ہے۔ وہ جو اللہ کی آواز جو دل پہ لگتی تھی نا، جو دل ٹھنڈک محسوس کرتا تھا، وہ آواز آج مجھے یاد آتی، وہ آواز سننے کو دل کرتا ہے، اللہ کی آواز سنوں میں، اللہ سے باتیں کروں میں۔ سب سے بہترین دن وہ آگ کے دن۔ اب جب وہ آگ کے اندر دیکھا ابراہیم علیہ السلام ٹھیل رہے ہیں، پہلے تو وہ آنکھیں ملنے لگی ہے، کیا ہو رہا ہے، آگ جل رہی ہے، اتنی دیکھتی ہوئی خود قریب نہیں جائے، اسی آگ کے اندر کبھی وہاں جا رہے کبھی یہاں آ رہے، اللہ کی قدرت سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا آگ ٹھنڈی ہوئی، آہستہ آہستہ بجھی ہے، کتنے دن چلی اللہ جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت۔ اس وقت روایت میں آتا ہے ان کے وہ والد جو مشرک تھے اور جو ان کے صف اول کے دشمنوں میں سے بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے ہمارے خداؤں کو برا کہا ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے، تم ہمارے کچھ نہیں ہو۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، والد آذر کہنے لگا نعم رب یا ابراہیم، نعم رب کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا خدا کتنا اچھا ہے، کیسی تیری حفاظت کر رہا ہے۔ اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے، لیکن ایمان نصیب محنت، ایمان نصیب۔ گھر کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، دنیا کا مشکل کام، آباء و اجداد کے رسومات کو، بدعات کو، ان کے طور طریقوں کو چھوڑنا دنیا کا مشکل کام میں سے ایک کام ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے ہیں، بڑے کرتے تھے یہ نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، یہ نہیں، بڑے کرتے آ رہے بس اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو دھڑے کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہی چیز اگر ابو طالب کے لیے رکاوٹ بنی، یہی چیز بڑے بڑے لوگوں کے لیے، دل کے بڑے اچھے تھے لیکن دھڑا چھوڑنا ان کے لیے مشکل کام، ہدایت نہ ملی۔ اور اللہ بھی فرماتے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم ہدایت کو پسند نہ کرو، ہم تمہیں ہدایت پر لے آئے، ایسا ہم بھی نہیں کرتے۔ ہدایت اللہ کے قیمتی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو اللہ سے سچی طلب رکھتا ہو، وہ کہتا یا اللہ جو طریقہ تیرے نزدیک پسندیدہ ہو اور جس پر تیری طرف سے نجات ہوتی ہے، یا اللہ مجھے اس طریقے پر چلا دے، اللہ ضرور چلائیں گے، اللہ ضرور دیں گے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے دنیا کی چیز اللہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ کبھی وہی چیز دے دیتے کبھی نہیں دیتے، کبھی وہی چیز فائدہ مند ہوتی کبھی نقصان ہے، بازار سے اچھی لگ رہی ہو، لیکن ہدایت کے اندر دوسری رائے ہے، یہ اچھی چیز ہے، اور اللہ بندے کو وہی دیتے جو بندے کے لیے فائدہ مند ہو، اور ہدایت 100% بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے جو بندہ سچے دل سے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ ضرور ہدایت دے دیتے۔ ہم سچے دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سچے دل سے کہیں تو ضرور ہدایت ملتی۔ اللہ کچا دل نہیں، سچے دل سے، یا اللہ جو راستہ تجھے پسند ہے اور جو راستہ نجات دہندہ ہے اور جو راستہ تیری رضا تک پہنچانے والا، یا اللہ وہ راستہ ہمیں دے دے، اللہ ضرور ہدایت دے دیتے، اللہ ہدایت دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے ہدایت تیرے قبضے میں ہے، ورنہ مجھ بلال کا نمبر پتہ نہیں کب آتا دنیا میں، نہ رنگ کا ہو، نہ روپ ہے، نہ صورت ہے، سیرت کے تو اعلیٰ بنے ہیں اسلام قبول کر کے، دل کے تو اعلیٰ تھے لیکن صورت کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے، نقوش کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ فرمایا پتہ نہیں میرا نمبر کب آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم وااموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے کتنے خوبصورت ہو، اللہ دلوں کو دیکھتے کتنے خوبصورت ہو، اللہ سیرت کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ باطن کو دیکھتے ہیں، ظاہر کہ اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، ورنہ ظاہر میں دیکھا جائے
انگریز ہم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ایمان والوں میں کتنے تھوڑے، بے ایمان سے دنیا بھری پڑی ہے۔ تو اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس دنیا زیادہ ہے، کس کے پاس جو ہے خزانے دنیا کے زیادہ ہیں۔ اللہ اس کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، کس کے دل میں طلب ہے، طلب صادق، اللہ کو پانے کی طلب، اللہ کو منانے کی طلب، اللہ کو راضی کرنے کی طلب، اللہ تک پہنچنے کی طلب۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے جو ہمیں چاہے ہم ضرور ضرور اپنے تک اسے پہنچائیں گے۔ تاکید کے ساتھ فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ کو پانا دنیا کا سب سے آسان کام، اور مرنے کے بعد اگر اللہ کو کھو دیا اللہ کو پانا سب سے مشکل کام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں ہیں، قربانیاں ہیں، یہ پہلی آزمائش آئی آگ کی صورت میں، اس میں کامیاب ہوئے، پھر حکم ہوا اب بس ان کے نصیب میں ایمان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں تیری طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے ستاتے ہیں اور مجھے جھڑکتے رہتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار ہے، نہ میری کوئی سننے کو تیار ہے، یا اللہ بس میں نکل رہا ہوں آپ کی طرف، جہاں آپ بہتر سمجھے میرے دل میں ڈال دینے میں وہی رہوں گا۔ ایک بیوی ایک بھتیجا لوط علیہ السلام ساتھ ہے، وہ بھی نوجوان ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ بس یہ تین لوگ روانہ ہو گئے اور چلتے جا رہے ہیں، شام کے علاقے پہنچے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا یہیں پر ٹھہر گئے۔ ایک عرصے کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے ہاجرہ سے رضی اللہ تعالیٰ، جن کی برکت سے چشمہ زمزم جاری ہوا، جن کی دوڑ دھوپ سے اور جن کی دعاؤں سے التجاؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمزم سے چشمہ جاری کیا، قیامت کی صبح تک یہ جاری رہے گا۔ دنیا کا چشمہ کہتے ہیں 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا، تقریباً 4000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آج تک زمزم کا پانی خشک نہیں ہوا، اور عجیب ہی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ ماء زمزم لما شرب من، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ کو مراد پوری کریں گے، وہ نیت پوری کریں گے جس نیت سے پیو گے، اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہم سے تعلق رکھ کہتے ہیں کوئی پتھری جس کو ہوتی ہے وہ بغیر انجیکشن کے گولیوں کے آرام نہیں آتا، کسی کو کیا تکلیف، کسی کو کیا تکلیف، کہتے ہیں اتنے دن ہموار رہے، 40 دن رہے، 30 دن رہے، ایک دن گولی نہیں کھائی، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، بس زمزم کا پانی پیتے تھے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے شفا ہی شفا ہے، نیت اگر سچی ہو اور سمجھ میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نیت سے پیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیے تو بڑی شفا اللہ نے رکھی اس پانی، تو ان کی برکت ہے۔ حضرت حاجرہ ان سے نکاح ہوتا ہے، پھر ان سے اولاد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بڑھاپے میں اولاد، بڑھاپے کے اندر اولاد ہے، اور وہ اولاد پہنچتی ہے دوڑنے کی عمر کو، یعنی 7-8 سال کی عمر ہوگی۔ فلما بلغ معه السعي، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی آزمائش آئی ہے کسی بیوی بچوں کو چھوڑنے کی، جس کی برکت سے زمزم کا چشمہ ملا اور بیت اللہ جو ہے وہ آباد ہوا، ایک بڑی داستان ہے۔ لیکن جو اس سے بڑی آزمائش ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اپنے اس ہلتے ہوئے کمزور ہاتھوں سے چھری چلانی ہے، خود تم نے چلانی ہے اور بیٹے کی گردن پر چلانی۔ اس کا انشاءاللہ آئے گا عید کے موقع پر، انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ ہم تصور کریں ہمارا بیٹا پانی کے اندر جا رہا ہو، آگ کی طرف جا رہا ہو، ہمارا بڑی قربانی تھی۔ ہم تصور کریں ہمارا بیٹا پانی کے اندر جا رہا ہو، آگ کی طرف جا رہا ہو، ہمارا تو اسی وقت آدھی زندگی نکل جاتی، آدھی جان نکل جائے، ہم اپنے آپ کو آگ کے اندر دھکیلیں گے لیکن اسے بچائیں گے۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو دنیا کے اندر، لیکن اپنی اولاد کے آگے وہ مصیبت ہمیں ہلکی لگتی ہے، مجھے ہو جائے، مجھے نقصان ہو جائے، میں جل جاؤں، میرا بچہ بچ جائے، ہوتا ہے نا اس طرح۔ ہر باپ کے اندر اللہ نے یہ شفقت فطری رکھی ہے، یہ اللہ کی اس رحمت کا 100واں حصہ جو اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا ہے، والدین کے دلوں میں رکھا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے سامنے کوئی اور ذبح کرے تم دیکھو لیکن خاموش رہنا، نہیں، فرمایا اپنا ہاتھ ہو، چھری ہو، اور فرمایا کہ تمہارے بیٹے کی گردن ہو اور تم ذبح کرو اسے، ہم نے دیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کرو۔ اب دنیا کا کوئی قانون سے جائز نہیں کہتا، لیکن اللہ قانون کے پابند نہیں ہے، اور اللہ کے علم میں تھا، اللہ ذبح اس کی قربانی چاہتے تھے، قربان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ دیکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحان لے، ہر امتحان میں کامیاب ہو، اس سے بڑا ہم سمجھتے دنیا میں کوئی امتحان نہیں ہوگا۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں نادینا یا ابراہیم، ابراہیم کو صدقت رؤیا، تم بڑے سچے انسان، بڑے سچے انسان، انا کذالک نجزی المحسنین، تم بڑے نیک انسان ہو اور ہم تمہیں ایسا بدلہ دیں گے، فرمایا قیامت تک ہم تمہاری یاد کو قائم رکھیں گے، قیامت تک۔ اللہ نے بچڑا اتارا ہے اور وہ اللہ کی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اللہ کے حکم سے ذبح ہوا ہے، اور فرمایا اب تمہاری یاد میں اور تمہاری سنت سمجھ کر لوگ قیامت تک اللہ کے نام پر جانور قربان کریں گے، اور تمہیں اس طرح یاد رکھا جائے گا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم بڑی سلامتی میں ہو، تم پر اللہ کی طرف سے بڑی سلامتی ہوئی۔ اس لیے ہم ہر نماز کے اندر، ہماری نماز نامکمل جب تک ہم یہ نہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ کی وفائیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نے قیامت کے صبح تک ابراہیم کا ذکر رکھ دیا، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ قیامت تک میرا ذکر خیر رکھنا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ وفائیں، اللہ سمجھاتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ پھر کیسی وفائیں کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو ایک قدم اٹھاتا ہے ہم 2 قدم آگے ہو کر اس کا استقبال کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں اور یہ امتحانات میں کامیابی ہمیں اللہ کے لیے قربان ہونے کا درس دیتی ہے۔ ہم ظاہر اللہ ہم سے وہ قربانیاں تو نہیں، ہم کمزور ایمان والے ہیں، لیکن جہاں گناہ کا تقاضا ہو، اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہو، اللہ کے حکم کو لے لینا، اللہ وہی اجر دیں گے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑی وفاؤں والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا اسوہ حسنہ اور اس کی تابعداری اور اس کی پیروی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔